آپ نے کون سا بڑا کارنامہ انجام دیا کہ انہیں خلیفہ بنایا گیا، پھر ارض خلیفہ، زمین کے لیے خلیفہ، آسمانوں کے لیے نہیں، آسمانوں کے لیے نہیں، زمین کے لیے خلیفہ بنایا گیا، فرشتوں کو سجدہ کرایا گیا، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، شیطان عزازیل نے سجدہ نہیں کیا، ابلیس بنا، مردود بنا، ملعون بنا، لعنتی بنا، قیامت تک اس پر لعنت ہوگی۔ پتہ چلا جو کوئی آدم کے سامنے سجدے سے لیے کترائے وہ بھی شیطان ہوتا ہے، جو خانے کعبہ کے سامنے سجدے سے کترائے وہ بھی شیطان ہوتا ہے، کیونکہ مثل کعبہ مثل علی ہے۔ کعبہ مولا علی کی مثل خانے کعبہ کو بھی دیکھنا عبادت، مولا علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت۔ خانے کعبہ اللہ کا گھر، علی اللہ کا بندہ، خانے کعبہ بھی نازل ہوا ہے، مولا علی بھی نازل ہوئے ہیں۔ خانے کعبہ عبادت کی جگہ ہے، علی کی ضربت عبادت و ثقلین سے بہتر ہے۔ خانے کعبہ کے سامنے قیامت تک قرآن کی تلاوت ہوتی رہے گی۔ علی حافظ قرآن ہے، ایک رہوار سے دوسرے رہوار خام میں پہنچتے تک مولا پورا قرآن پڑھ لیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خائن کو سخاوت کا صلہ کیسے ملے گا؟ بے حق عبادت کا صلہ کیسے ملے گا؟ خائن کو، خیانت کرنے والے کو سخاوت کا صلہ کیسے ملے گا؟ ارے توجہ فرما، میں کیا کر رہا ہوں؟ سخی یعنی کہ کسی سے کروڑ روپے خیانت کی اور 100 روپے امانت کے طور پہ دے دیے تو پھر خیانت کی خیانت ہی رہے گی۔ سخاوت خائن کو سخاوت کا صلہ کیسے ملے گا؟ بے حق عبادت کا صلہ کیسے ملے گا؟ جب دل میں نہیں بارش قرآن کی محبت، قرآن کی تلاوت کی صلہ کیسے ملے گا؟ زندہ باد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ محترم درود شریف اتنا پڑھا جائے، سب سے بڑی دعا، سب سے بڑی دوا، سب سے بڑی چیز آپ کے پاس علم، سب سے بڑا علم، سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی چیز آپ کے پاس ہے درود شریف۔ یہ جتنا آپ پڑھیے گا اتنی آپ کی پریشانی دور ہوگی، مشکل آسان ہوگی، کیونکہ اس میں 14 معصومین کا ذکر ہے، یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آخر زمان امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریف کا ذکر ہے۔ اور امام زمانہ کا ذکر آیا تو پردہ نبی نے رخ سے جب اپنے ہٹا دیا، پردہ نبی نے رخ سے جب اپنے ہٹا دیا، ذرے کو آفتاب بنا کر دکھا دیا۔ پردہ نبی نے رخ سے جب اپنے ہٹا دیا، ذرے کو آفتاب بنا کر دکھا دیا۔ سجدے کی قید کو لگائے نماز میں، پایا ادھر نبی کا قدم سر جھکا دیا۔ سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ملائکۃ خالقکم بشر من طین فإذا صفیت نفخت فیہ من روحی وقولہ ساجدین۔ جب میں تیار کر دوں، پتا چلا کسی مورت کی پوجا نہیں ہوتی جب تک اس میں اللہ کی روح نہ ہو۔ آدم وہ جب تک نہیں بھوگی تو مورت بھی تھی، صورت تھی لیکن مورت والی تھی، یعنی آئیڈل ورشپ ہو جاتی ہے اگر اللہ تعالیٰ کی روح نہ ہوتی، بت پرستی ہو جاتی اگر اللہ کی روح نہ ہوتی۔ میں کیا کر رہا ہوں؟ بت پرستی ہو جاتی، آدم مٹی سے بنے ہیں، پتھر سے بنے ہیں، تراب سے بنے ہیں، بت پرستی ہو جاتی اگر اللہ کی روح نہ ہوتی۔ خانہ کعبہ بھی پتھر کا ہے، خانہ کعبہ پتھر کے سامنے سجدہ نہیں ہو رہا ہے بلکہ نفس اللہ کے سامنے سجدہ ہو رہا ہے۔ اللہ کا نفس کوئی اور نہیں، وہ من الناس من یشری نفس ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد۔ مولا کائنات نبی اللہ کے بستر پر سو کر، جان کی بازی لگا کر وہ کارنامہ انجام دیا کہ اتنی سکون کی نیند سوئی کہ کافر سمجھ نہ پائے کہ نبی سو رہے ہیں یا علی سو رہے ہیں، اسی لیے کہ نور ایک تھا
ذات دو تھی، صفات ایک تھی، ذات دو تھی، ایک نبی اللہ کا نور، ایک ولی اللہ کا نور۔ نبی جب ہٹتا ہے تو ولی آتا ہے، نبی جب ہٹتا ہے تو علی آتا ہے۔ یہ بتا رہے تھے آنے والے زمانے میں جب نبی محمد مصطفیٰ پردہ غیب میں چلے جائے گا تو علی خلیفہ بن کے آئے گا۔ سبحان اللہ، صلی علی محمد وعلى زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، مرد آباد، اللہم صلی علی محمد وعلى محمد۔ وہ حکم اللہ ہو جسے کرب و بلا کہتے ہیں، کہ شبیر کی قدموں کی ادا کہتے ہیں۔ وہ حکم اللہ ہو جسے کرب و بلا کہتے ہیں، اسے شبیر کے قدموں کی ادا کہتے ہیں۔ میری مٹی ہے جسے خاک شفا کہتے ہیں، عرش والے جسے عرش اولا کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پڑھیے محمد اللہم صلی علی محمد وعلى محمد۔ اللہ محترم دعا فرمائے کہ آدم کا سجدہ تعظیم خداوند عالم کا سجدہ تھا۔ تعظیم خداوند عالم میں فرشتوں نے سجدہ کیا، عزازیل نے نہیں کیا۔ عزازیل سجدہ کیوں نہیں کر رہا ہے؟ کہا کہ میں پہلے بنا ہوں، میں بغیر دھوئیں کی آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے۔ اس نے اشتہاد پیدا کیا۔ اشتہاد یعنی اصول دین میں اشتہاد نہیں ہوتا، فروع دین میں اشتہاد واجب ہے۔ اگر علم نہ ہو، شعور نہ ہو، اگر آپ کو نہ مسئلے مسائل کا علم نہ ہو تو، لیکن اصول دین میں مجتہد کا کوئی بات پر اس پر دینا، فتویٰ دینا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اصول دین میں اجتہاد نہیں ہوتا، اجتہاد فروع دین میں ہوتا ہے۔ یہ اصول دین کی بات تھی، خلافت کی بات، امامت کی بات، نبوت کی بات، توحید کی بات، قیامت کی بات، یہ اصول دین کا میٹر تھا، فروع دین کا میٹر نہیں تھا۔ شیطان نے اجتہاد پیدا کیا کہ میں مٹی سے بنا ہوں، میں آگ سے بنا ہوں، آدم مٹی سے بنے ہیں لہذا میں افضل ہوں۔ لیکن شیطان یہ نہیں جانتا تھا آدم صرف تراب ہے، علی ابو تراب ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو جو ہے میرے دوستوں، دیکھیے کہ بڑے ہی جو ہے لطیف نسخے میں آپ کو پیش کروں گا کہ اس زمانے میں آدم سے حوا نہیں تھی تو اللہ تعالیٰ نے حوا کو بھی خلق کیا اور دونوں سے کہا جاؤ باغ بغیچے میں رہو، جنت میں رہو، لیکن دیکھنا ایک پیڑ ہے اس کے قریب نہ آنا، اس پیڑ کے قریب نہ آنا۔ شیطان وسوسہ کیسا پیدا کرتا ہے، خطب الانبیاء میں لکھا ہے شیطان کس طرح بہکاتا ہے، کس طرح وسوسہ پیدا کرتا ہے۔ شیطان آتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیوں اس درخت کے پاس جانے سے منع کیا ہے تو پتا ہے، اسی لیے کہ اگر وہ درخت کے پاس جا کے آپ پھل کھائیے گا تو کیا ہوگا، آپ ہمیشہ جیئیں گے۔ جب دوسرے روایت میں کیا ہے آپ کو رشتے بن جائیں گے، اللہ کا ہمیشہ جنتی ہو جائیں گے، ہمیشہ جنتی ہو جائیں گے۔ بس آدم اور حوا گئے، پھل کھایا، روایت نے پھل کھایا، دوسری جگہ سے دوسری روایتیں بھی ہیں، پھل کھایا، ایک پیڑ کا ایک پھل کھایا، جنت سے محروم ہو گئے، جنت سے محروم ہو گئے، پردہ ہٹ گیا، جنت سے محروم ہو گئے، کیونکہ وہ پیڑ پنجتن پاس سے منسوخ تھا۔ اب سمجھ میں یہ آیا اگر ایک پیڑ کا ایک پھل کھاتے ہیں تو جنت سے محروم ہو جاتے ہیں اور جو پورا باغ بنا خراب کر کے آتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب، بہت خوب جناب، سبحان اللہ۔ زندہ باد، زندہ باد۔ شیر یزدہ قوت پروردگار، لا فتح الا علی اللہ سیف اللہ ذوالفقار کے باواز بلند ہائے نبی صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ جب ایک پیڑ کا ایک پھل کھایا
تو مسئلہ یہ ہوا کہ پردہ ہٹ گیا اور آدم اور حوا پتے چپکا کے